آپ ٹھیک ٹھاک ہے سر؟ سر آپ نے کہا 105 دن ہو گئے ہیں تو 205 بھی ہو سکتے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ الیکشن کے آرڈرز ہو گئے ہیں، 14 مئی کو ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جب آپ 90 کو 105 کر سکتے ہیں پھر 205 بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارا موقف یہی ہے کہ ایک صوبے میں الیکشن مزید فساد کا سبب بنے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 4 صوبوں اور مرکز میں ایک الیکشن، ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے مرکز اور 4 صوبوں میں نگران حکومت قائم۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تاریخ کسی پارٹی کی مرضی سے نہ ہو بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کی مرضی کے ساتھ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں، جیسے میں نے سپریم کورٹ میں بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ غیر جانبدار ہو، الیکشن کمیشن بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی۔ سر آئینی جو طریقہ کار ہے یا جو آئین اور قانون کہتا ہے پھر اس کو تو واضح طور پر مسترد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں کیا ایسا ممکن ہے کہ آئین اور قانون کو خوف کرے؟ اس آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان میں سودی نظام نہیں ہوگا، اس آئین میں لکھا ہے کہ اردو قومی زبان ہو، اس آئین میں لکھا ہے آرٹیکل 227 کہ یہاں اسلامی نظام اور قرآن اور حدیث کا نظام ہوگا۔ اس آئین میں استحصالی نظام اور طبقاتی نظام اور کرپشن کا نظام تو نہیں ہے۔ اس آئین میں یہ لکھا ہے کہ ہر غریب کی کفالت، ہر بچے کی تعلیم کا انتظام، ہر بے گھر انسان کے لیے گھر کا انتظام یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے آئین میں موجود ہے، لیکن جب کسی کی ضرورت ہو تو اس دفعے کو اٹھا کر کہتا ہے کہ آئین میں لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں آئین میں بہت کچھ ہے، یا تو اس کو اٹھا کر پورا آئین نافذ کرے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار کس حد تک ان مذاکرات میں موجود ہے؟ آپ سے بھی کوئی رابطہ کیا گیا؟ کیونکہ میرے ساتھ رابطہ ہے، میں نے رابطہ کیا ہے، میں ضرورت محسوس کرتا ہوں، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے فوج اور عدلیہ اور الیکشن کمیشن جانبدار رہے کہ میں اس بات کو نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہم غیر سیاسی ہو رہے ہیں، غیر سیاسی ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے غیر سیاسی ہیں ابھی؟ یہ تو الیکشن ہوگا ان کے عمل سے پتہ چلے گا۔ کیا لگتا ہے جو چل رہے ہیں حالات؟ دیکھیے اگر سیاستدان آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور کلیئرٹی کے ساتھ معاملات طے کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کو کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک جو موجودگی ہے وہ سیاستدانوں کے اندر ہے کہ اور کیا یہ سب لوگ رات کے اندھیروں میں رابطے رکھتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ یہ لوگ آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جمہوریت کی ناکامی کی بنیاد یہی ہے کہ آئین، قانون، رولز کے بجائے ان سہاروں کی بنیاد پر پارٹیاں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی اگر مذاکرات یہ کامیاب ہوتے ہیں تو اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے عید کے فوراً بعد، اور اس صورت میں جولائی میں الیکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کی تحلیل یا اس کا ختم ہونا تھوڑا سا قبل از وقت ہے۔ پہلی بات تو ایک کنسنسس ہے کہ ڈیولپ ہو جائے اور اس پر اتفاق رائے ہو جائے کہ ہاں فلاں تاریخ پر مرکز اور صوبوں میں ہم ایک الیکشن پر متفق ہو جاتے۔ پہلی بات یہی، وہ پھر ان کی جزوی مسائل ہے، الیکشن کب، یہ اسمبلی کب تحلیل ہے۔ ڈیڈ لاک کس طرف سے آنے کی توقع کر رہے ہیں آپ کے؟ کوئی ایک پارٹی کہے گی کہ نہیں جی ہمیں یہ منظور نہیں ہے ہر صورت میں؟ ویسے دیکھیے خود پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ مذاکرات ہو، پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں مذاکرات ہو، باقی سیاسی جماعتوں نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے خلا کے پول سے باہر نکلنا پڑے گا۔ جماعت اسلامی پوچھیے کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ جماعت اسلامی نے الحمدللہ الیکشن کے لیے تیاری شروع کی ہے، رابطہ عوام بھی کر رہے ہیں، امیدواران کا چناؤ بھی کر رہے ہیں، اور اپنی نشان ترازو کے ساتھ انشاءاللہ۔ میں نے صرف ایک وی لاگ کرنا چاہتا تھا سینئر صحافیوں کو نا، وہ جماعت اسلامی اس لیے اختصار میں اب تک نہیں آئی کھانے کے ساتھ سویٹ ڈش کہ یہاں الیکشن آزاد نہیں ہوتا ہے، پولنگ اسٹیشن آزاد نہیں ہوتا ہے، اور الیکشن جب بھی ہوگا آزادانہ جماعت اسلامی اقتدار میں آئے گی، آزادانہ الیکشن ہو۔ لیکن اگر جماعت اسلامی اقتدار میں نہیں آئی ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے، کرپشن میں اضافہ ہوتا ہے، ملک ٹوٹ گیا ہے، قوم تقسیم ہو گئی ہے، ادارے ناکام ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کی 3-4 اداروں کے لیے سال میں
450 ارب روپیہ کرپشن کے لیے رکھے جاتے ہیں. یہ 1.5 ادارے ہیں ان کو. تو جماعت اسلامی آئے گی کرپشن ختم ہوگی. جماعت اسلامی آئے گی ہر انسان کو ان کے حقوق اور بچوں کو تعلیم, نوجوانوں کو روزگار, بےگھر لوگوں کو مجھے نہیں لگ رہا کہ ہو جائے گا. بے روزگار نوجوانوں کو بے روزگاری الاؤنس ملے گا. جماعت اسلامی پی ٹی آئی پہ ماضی میں کافی تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی کہ ابھی آپ نے 2 اہم ملاقاتیں کی ہے کہ آپ دیکھنے آنے والے وقت میں کی رول پلے کر رہی ہے جماعت اسلامی. اور اس کے ساتھ ایک اور سوال کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو داڑھی والے کو وزیر اعظم کی کرسی پہ نہیں دیکھنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے اب وہ زمانہ گزر گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی کسی کو منع کریں گے تو نہیں آئیں گے. اب انشاءاللہ عوام بیدار ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا نے ان کرپٹ لوگوں کے چہروں سے جس طرح نقاب اٹھائے ہیں, ایکسپوز کیے ہیں, اس پر ہم ان کو شاباش دیتے ہیں. اور ماضی میں ہمارے جو الیکشن ہے کنٹرول الیکشن ہوتے ہیں, پہلے سے صوبے تقسیم ہوتے ہیں, حلقے تقسیم ہوتے ہیں. ہماری یہ کوشش اس لیے ہے کہ آئندہ الیکشن میں یہ ایکسرسائز نہ ہو, آزاد الیکشن ہو. آزاد الیکشن ہوگا تو جماعت اسلامی ایک بہت سیاسی قوت کے طور پر ہوگی. سراج الحق صاحب, آج آپ نے سیاست پہ تو بڑی گفتگو کی, لیکن ذاتی دلچسپی کے لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ ٹیڑھی ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ یہ والدہ نے ایسے ہی میرے سر پہ رکھا ہے اور اس کو ایسے ہی پسند تھا. اب والدہ تو رحلت کر گئی لیکن ان کے حکم پہ اب بھی عمل کر رہا ہوں. نہیں اچھا نہیں, مریم صاحبہ گلاس ہاتھ میں رکھتی ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی تسبیح وغیرہ ہاتھ میں رکھتے ہیں. تو آپ بھی کوئی خاص وجہ ہے جو آپ نے ٹیڑھی ٹوپی رکھی ہوئی ہوتی ہے ہر ٹائم؟ میں نے عرض کیا کہ یہ میرے والدہ محترمہ نے ایسے ہی میرے سر پہ رکھا تھا اور ان کو ایسے ہی پسند تھا. اچھا ایک سوال, آج ہم نے دیکھا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی زبردست انداز میں چیف جسٹس صاحب کے سامنے باتیں کی. پشتوں میں بھی کچھ بات ہوئی, وہ کیا ہوا؟ اور آپ نے بھی پنجابی ٹچ لینے کی کوشش کی, وہ ذرا ہمارے ناظرین اور قوم کے سامنے شیئر کیجیے گا, وہ کیا ہوا؟ جی ہاں, اصل میں چیف جسٹس کو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ آپ پنجابی ہیں. میں نے اس سینس میں بات کی کہ آپ چونکہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو پنجاب میں اس وقت گندم کی کٹائی شروع ہو رہی ہے. تو اس نے محسوس کیا کہ شاید سراج الحق نے مجھے یہی کہا کہ آپ پنجابی ہے. تو اس نے پشتو میں بات کی اور کہا کہ میں پشتو جانتا ہوں. بعد میں اس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ چلا. بہرحال وہ ان کے والد صاحب خیبر پختونخوا میں رہے ہیں, پشتو زبان بھی بولتے ہیں. لیکن میں نے صرف پنجاب میں گندم کی کٹائی کے پس منظر میں ان سے بات کی. کیا آپ نے جب پشتو میں بات کرنے کی کوشش, آپ نے کیا چلے پشتو میں بات کر لیتے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا اور جو ورڈ انہوں نے بولے پشتو میں وہ ذرا ویورز سے شیئر کیجیے گا, کیا ورڈ تھا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ میں پنجاب کا تو ہوں لیکن میں پشتو بھی جانتا ہوں. اور پھر انہوں نے پشتو بولنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ ذا پختو پوئے گا ماں, پیار سے بات کی انہوں نے. میں نے کہا کہ کیا میں مادری زبان میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں؟ مجھے احساس تھا کہ ان کے پشتو اتنی تھی, اس لیے میں نے ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا. عمران خان کی ملاقات کے ساتھ کوئی حال احوال بتاتے کیا بات ہوئی ہے؟